اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. محترم عزیز، کل حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے دور کے اندر جو ایران اور شام کی فتوحات ہوئی اس کے متعلق گفتگو چلی تھی، اور اس کے اندر 3 دن اہم تھے جو کل کہا گیا تھا. پہلا دن یوم الارماس، دوسرا دن یوم الاغواس، اور تیسرا دن یوم الغماس، اور اس کے بعد والی رات لیلۃ الحریر. اور لیلۃ الحریر کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کا الہام ہوتا ہے، اور من جانب اللہ، فتح اللہ کی جانب سے عطا ہوتی ہے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 14 ہجری سے لے کر 22 ہجری تک شام کی جانب لشکر بھیجے. 14 ہجری سے اس کی شروعات ہوئی اور 22 ہجری کے اندر اس کی تکمیل ہوئی. شام کے اندر بھی بہت سارے لشکر بھیجے گئے، بہت سارے شہر لڑائیوں کے بعد بھی فتح ہوئے، اور بہت سارے شہر صلح کے ساتھ بھی فتح ہوئے. اور اسی میں ایک واقعہ آگے کہا تھا کہ ایک دن رومیوں نے یہ سوچا کہ عرب کا عرب سے مقابلہ کر دیا جائے، عرب سے ٹکرائے. تو شام کے اندر جو عرب غسانی لوگ تھے، قبیلہ غسان کے لوگ، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. ان کی 60,000 کی فوج تھی، اور ادھر مسلمان 30,000 تھے. اور یہاں پر 60,000 تو فقط غسانی عرب جو شام والوں کی جانب سے لڑتے تھے. اس کے علاوہ ان کا لشکر 3 لاکھ کا تھا. تو کہاں 30,000 اور ادھر 3 لاکھ، اور دوسرے اس کے اندر عرب کے یہ 60,000. تو اب رومیوں نے یہ سوچا کہ عرب سے ٹکرا جائے، لوہا لوہے سے ٹکرائے. جب ان کا یہ پلان خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، تو جیسے کہ آگے بھی میں نے کہا تھا، اس کو پھر سے تھوڑا اشارہ کر دیا جائے تاکہ ذہن کے اندر تازہ ہو جائے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں کہ مجھے فقط 30 آدمی دے دیے جائے. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خالد تو کہیں مذاق تو نہیں کر رہا ہے؟ پاگلوں جیسی بات. وہاں پر 60,000 اور 30 آدمی، ایک آدمی 2,000 کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ خالد بن ولید نے فرمایا کہ ابو سفیان تم تو بہت بہادر تھے زمانہ جاہلیت میں، اب تم بزدل ہو گئے. فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، لیکن یہ مقابلہ دشوار ہے. چلو مقابلہ کرنا ہی ہے تو 60 آدمی لے جاؤ، تم میں سے ہر ایک 1000 سے لڑے. اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ ابو سفیان برابر فرما رہے ہیں. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، انہوں نے فرمایا کہ 60 آدمی لے جاؤ. خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میں اپنی جانب سے ان کو چنوں گا. فرمایا کہ اچھا تمہیں جو بھی لینا ہو وہ لے لو. تو 7 صحابہ کرام کو تیار کرتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ حضرت فضل ابن عباس کہاں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہاں ہے، عبد الرحمن ابن ابو بکر صدیق کہاں ہے، ابو عبیدہ کہاں ہے، ابو عمیر یہ کہاں ہے. اسی طریقے سے رافع ابن عمیرہ جو قبیلہ بنو طے کے پہلے ڈاکو تھے پھر مسلمان ہوئے، کہا کہ یہ کہاں ہے. اس طریقے سے منتخب صحابہ کرام کا نام لیا، ایک بھی تابعی نہیں، 60 کے اندر سب کے سب صحابی. اور ان میں 44 انصار
اور 16 مہاجرین. اس لیے انصار میں سے ایک صحابی نے کہا کہ خالد اپنے قبیلے کو بچانا چاہتا ہے، اس لیے ہمارے زیادہ لیے اور انصار میں سے بہت کم. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم اس لیے نہیں کہ میں اپنے قبیلے کو بچا رہا ہوں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آتا تھا تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو آگے رکھتے تھے، ان کو پیش کرتے تھے. انصاری صحابی نے فرمایا کہ ہاں یہ بات تو برابر ہے. تو آپ نے فقط 60 آدمیوں کو لیا. جب 60 آدمیوں کو لیا تو ادھر جبلہ ابن ایہم یہ سمجھتا ہے کہ یہ صلح کے لیے آئے ہیں، اس لیے تھوڑے سے آدمی ہمارے پاس آئے. اس لیے اس نے کہا کہ آج میں ان سے اپنی شرطیں منواؤں گا. ہمارے شام کے اندر انہوں نے بہت خلبلی مچا رکھی ہے، ہمارے بہت سارے لشکروں کو شکست دی ہے. اب جب یہ لوگ سامنے آئے ہیں تو اب میں اپنی منمانی شرطوں کے اوپر ان سے صلح کروں گا. اس لیے جبلہ ابن ایہم جب یہ 60 آدمی آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج میں اپنی طرف سے شرطیں رکھوں گا. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیسی شرط ہے؟ کہا تم صلح کے لیے نہیں آئے؟ کہا نہیں، میں صلح کے لیے نہیں، میں تو جنگ کے لیے آیا ہوا ہوں. اب جب یہ بات سنی جبلہ ابن ایہم نے، جو کہ غسانیوں کا سردار تھا، عرب غسانیوں کا، عرب کافروں کا سردار تھا، تو اس نے کہا 60 آدمی مقابلے کے لیے نہیں، میں مقابلہ نہیں کرتا. کہیں عرب ماؤں کا تانا مجھے نہ سننا پڑے کہ جبلہ ابن ایہم نے اپنے 60,000 آدمیوں کو 60 کمزوروں کے اوپر لگا دیا اور ان کو قتل کر دیا، اس لیے اپنا لشکر لے کر کے آؤ. تو پہلے کے لوگ بہادر ہوا کرتے تھے، کافر ہو تو بھی اور مسلمان ہو تو بھی. آج کی طرح نہیں، آج کی حکومتیں سازشیں کرتی ہے، آج کی سپر پاور بھی سازشیں کرتے ہیں اور سازش کر کے دوسروں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، جھوٹے مقدمات کے اندر پھنسایا جاتا ہے، ان کے گھروں کو گرایا جاتا ہے جھوٹ بول بول کر کے. حالانکہ جھوٹ پہلے کے کفار بھی پسند نہیں کرتے تھے. اس لیے انہوں نے کہا کہ عرب مائیں تانا دے گی کہ 60 نہتوں کے اوپر حملہ کر دیا. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو پہلے ہم سے تو نمٹ لے، بعد میں لشکر کی بات کرنا، تجھے معلوم ہو جائے گا کہ ہم کیا ہے. جبلہ ابن ایہم غصے میں آ جاتا ہے اور 60,000 آدمیوں کو کہتا ہے ان کو پیس ڈالو. انہوں نے ایک حملہ کیا، لیکن 60 آدمیوں کی مسلمانوں کے چھوٹے سے لشکر کو، بلکہ چھوٹی سی ٹکڑی کو یہ نہیں توڑ پائے. دوسرا حملہ کیا تو بھی نہیں توڑ پائے. تیسرا حملہ کیا تو پھر لشکر کا حصہ تھوڑا الگ الگ ہو گیا. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی کہ 6 آدمیوں کی ٹکڑیاں بن جاؤ، 6 اس طریقے سے تم 10 ٹکڑیاں بن جاؤ گے. یہ 6 آدمیوں کی ٹکڑیاں بن گئی. اب یہ مقابلہ کر رہے ہیں 6 آدمی اور ادھر 60,000 آدمی تھے، ان سے مقابلہ کرنا تھا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹکڑی کے اوپر انہوں نے 20 مرتبہ حملہ کیا، لیکن وہ ان کو پسپا نہیں کر سکے اور وہ بہت ہی بے جگری کے ساتھ لڑتے ہیں. فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کے دعوت مبارزہ دے رہے ہیں کہ فضل ابن عباس وحاجہ زبیر ابن عوام، کہ میں فضل ابن عباس ہوں، عباس کا بیٹا ہوں، کون ہے میرے مقابلے کے لیے؟ اور میرے ساتھ یہ زبیر ابن عوام ہے، کون ہے مقابلے کے لیے؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیت زور زور سے پڑھ رہے تھے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، قتل بھی کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہوتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن،
اور یہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن مجید میں بھی۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اے مومنو تم خوش ہو جاؤ اس بیع سے جو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کی ہے۔ اور یہ مومنوں کے لشکر کو ابھار رہے تھے کہ ہماری جان مال کو جب اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے تو ہمیں جنت مل گئی ہے، تو اب جان و مال تو اللہ کا ہو گیا، تو اب اللہ کے راستے میں اس کی خوشنودی کے مطابق اپنے جان اور مال کو خرچ کرو۔ یہ برابر مقابلہ کرتے ہیں یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے، اور ادھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ صحابہ کرام کہاں گئے؟ خالد نے ان کو قتل کرا دیا۔ یہ تمام کے تمام لوگ، کوئی بھی واپس نہیں آ رہا ہے۔ مسلمانوں کے لشکر کو آواز دی کہ اب تم مقابلہ کرو، کیونکہ پہلے لشکر کے اندر یہ بات ہوتی تھی کہ دونوں لشکر آپس میں نہیں ملتے تھے، بلکہ لشکر کا ادھر کا ایک آدمی نکلتا رہا، ادھر کا ایک آدمی، یہ دونوں تلوار سے مقابلہ کرتے تھے۔ اس میں سے جو آدمی قتل ہو جاتا تو ان کا پھر دوسرا آدمی نکلتا اور پھر دونوں مقابلہ کرتے، پھر ایک قتل ہوتا تو پھر دوسرا نکلتا، اور اس طریقے سے آپس میں دو آدمی لڑتے، پھر گھمسان کی لڑائی ہوتی اور سب آپس میں ایک دوسرے سے بھیڑ جاتے تھے۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے 7 آدمی شہید ہو چکے، اب تم تیار ہو جاؤ۔ لیکن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ابھی انتظار کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ مقابلہ کر رہے ہو۔ حضرت ابو عبیدہ جلدی کر رہے تھے، ابو سفیان روک رہے تھے کہ انتظار کر لو، بھیجنا ہی نہیں تھا اتنے چھوٹے لشکر کو، جب بھیج ہی دیا تو اب انتظار کرو۔ ابھی اسی کشمکش کے اندر تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ روم، یہ جو غسانی عرب ہے، یہ تمام کے تمام 7,000 بھاگ رہے ہیں۔ یہ دیکھا، آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ 7 آدمی اور 7,000 کو بھگائے۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کی جانب بڑھے، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کی جانب آتے ہیں، تو ان کے ساتھ کل فقط 20 آدمی ہے۔ خالد ابن ولید حضرت ابو عبیدہ کو دیکھتے ہیں، رونے لگتے ہیں، کہا میں نے صحابہ کرام کو شہید کرا دیا، یہ 20 ہی آدمی ہے، بقیہ 40 کہاں گئے؟ تو حضرت رافع فرماتے ہیں کہ ذرا لشکر کو تو دیکھو، ہو سکتا ہے کہ کہیں ان کے تعاقب کے اندر نکل گئے ہو۔ تو رافع ابن عمیرہ کے کہنے کی وجہ سے لشکر کا جائزہ لیا گیا، تو لشکر کے اندر دیکھا کہ 5,000 یہ غسانی عرب یہ قتل ہو چکے تھے، اور مسلمان فقط 10 شہید ہوئے تھے۔ اب ادھر 5,000 اور ادھر فقط 10۔ کہا ٹھیک بات ہے، 10 شہید ہوئے تو بقیہ 30 کہاں گئے؟ ہم تو 20 ہے اور یہ 10، تو بقیہ 30 کہاں گئے؟ حضرت رافع نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تعاقب میں نکل گئے ہو، اس لیے ہمیں تعاقب میں جانا چاہیے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شاید ایسا ہی ہوگا کہ ان کے پیچھے حملہ کرنے کے لیے بھاگے ہوں گے، ابھی میں جاتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے بدن کے اوپر زخم آئے ہوئے ہیں، ویسے بھی صبح سے شام تک تھک کر کے تم چور ہو چکے ہو، تھوڑی دیر تم آرام کر لو، کوئی اور آدمی جائے گا ان کے پیچھے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آرام تو مرنے کے بعد ہے، ہمیشہ آرام ہی کرنا ہے، ابھی زندگی کے اندر آرام نہیں کرنا ہے، میں ان کے پیچھے جاتا ہوں۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر جاتے ہیں کہ فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ 25 آدمیوں کا قافلہ آ رہا ہے، اور پھر دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہا ہم ان کا پیچھا کرنے گئے تھے، لیکن اس کے اندر ہمارے 5 آدمی گرفتار ہو گئے۔ تو 5 صحابہ کرام گرفتار ہو چکے تھے اس کے اندر۔ پھر ان 5 صحابہ کرام ان کو چھڑانے کے لیے بھی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظام کرتے ہیں، اور ایک صحابی تھے حضرت زرار ابن ازور،
تو زرار ابن ازور رضی اللہ تعالی عنہ یہ مقابلہ کرتے تھے والی ہمس کا. والی ہمس خود لڑائی کے لیے نکلا ہوا تھا اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے زرار ابن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتے ہیں اور بار بار اس کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے جو بہادر اس کے لڑائی کرنے والے اس کو گھیر لیتے تھے. زرار ابن ازور سمجھ گئے کہ یہی والی ہمس ہے، اسی لیے اس کو بچایا جا رہا ہے. یہ بار بار مقابلہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اسی میں اس کی صلیب گر جاتی ہے تو وہ صلیب لینے کے لیے آتے ہیں. تو زرار ابن ازور نے کہا خبردار، جو تم نے صلیب لینے کی کوشش کی، یہ صلیب میری ہے، سونے کی صلیب تھی، اس کے اوپر قبضہ میں کروں گا. لہذا جو والی ہمس ہے وہ بھی ڈر جاتا ہے کہ یہ کون سا شیطان ہے، ذرا مجھے اس سے نجات دلاؤ. تو اس کا بیٹا حملہ کرنے کے لیے آگے آتا ہے اور اس کے بیٹے نے ایک تیر مارا. حضرت زرار ابن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تیر چبھ جاتا ہے. حضرت زرار ابن ازور غصے میں آ جاتے ہیں اور فوراً ایک نیزہ اس کے بیٹے کو مارتے ہیں تو اس کا بیٹا خون کے اندر تڑپ کر کے زمین کے اوپر گر جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. والی ہمس بہت زیادہ غصے ہو جاتا ہے اور ادھر حضرت زرار ابن ازور برابر حملہ کر رہے ہیں اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا. جو نیزہ اس کے اندر چھپ گیا تھا اس نیزہ کو نکالتے ہیں تو نیزہ کا پھل جو تھا وہ دستے سے الگ ہو گیا. اب کافروں نے دیکھا کہ اب تو ان کے پاس نیزہ ہے نہیں اور یہ نیزہ پھل سے الگ ہو گیا ہے، آگے کا جو مارنے کا حصہ ہوتا ہے وہ اور لکڑی دونوں الگ ہو گئی. اس لیے انہوں نے حضرت زرار ابن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قابو کر لیا. اب مسلمانوں کے اندر ایک چیخ مچ جاتی ہے کہ ہمارے بہترین سپاہی زرار ابن ازور یہ کافروں کی قید کے اندر آ گئے ہیں. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر پہنچتی ہے تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخنے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے ہمارے مجاہد وہ کافروں کی پکڑ کے اندر آ گئے، ہم اس کو چھڑانے کے لیے جائیں گے. جو ان کے ساتھی تھے ان سے پوچھا کہ ان کا کن سے مقابلہ ہے تو فرمایا کہ والی ہمس سے. کہا وہ لوگ کتنے ہیں لڑائی کرنے والے؟ کہا 12,000. خالد ابن ولید نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے موقع دو اور مجھے جانے دو، میں ان کے ساتھ قتال کروں گا. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں محاصرہ کا انتظام کر کے اور چند بہادروں کو لے کر کے جاؤ. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر تھے وہاں پر محاصرہ کا انتظام کیا اور اس کے بعد اپنے چند ساتھیوں کو لے کر کے نکلتے ہیں تاکہ والی ہمس کے اوپر حملہ کریں ان 12,000 کے اوپر اور حضرت زرار ابن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑائے. تو آپ نے تحقیق کی کہ وہ کہاں پر ہے تو کہا کہ یہ زرار ابن ازور کی قید میں ہے اور یہ کل 12,000 ہے اور زرار ابن ازور نے انہی کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے والی ہمس کو. تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور حملے کا حکم دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہو ورنہ ان کے بیٹے کو قتل کیا ہے تو غصے میں وہ شہید بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ زندہ ہو تو ہم ان کو ضرور چھڑائیں گے. اور وہ اپنا قافلہ لے کر کے جاتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں کہ ایک لال گھوڑا ہے اور اس کے اوپر ایک سوار ہے اور سوار نے اپنا چہرہ بھی چھپا لیا ہے، بدن بھی چھپا لیا ہے، زیرہ پہنی ہوئی ہے، زیرہ کے اوپر کالا کپڑا پہنا ہوا ہے اور اپنا جو امامہ ہے اس کو کمر کے ساتھ کس لیا ہے اور اس کے اوپر سے اس کی چال ڈھال سے اس کے گھوڑا چلانے سے بہادری ٹپک رہی تھی. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ یہ بہادر کون ہے، کاش کہ مجھے اس کا پتہ چل جاتا. ان کے ہاتھ میں لمبا اور چمکدار نیزہ ہے
जो भी उनके सामने आता है इनको वो नेज़े से हमला करके फौरन गिरा देते हैं। और जब काफिरों का लश्कर सामने आया तो खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखते रह गए कि वही जो आगे का सवार है वो इनके बीच के अंदर घुस गया और कल्ब में घुस जाता है और दोनों जानिब काफिरों की सफ़ों को मुर्दे लाश बिछा करके रखते हुए ये बीच तक चले गए और फिर थोड़ी देर के अंदर वापस चले आए इसी तरह लाशें बिछाते हुए। अब खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि इनके नेज़े से खून टपक रहा है और उनका घोड़ा भी बराबर थका हुआ है। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि ये आदमी कुछ गमगीन भी मालूम होता है। अभी तो इतना सोच रहे थे कि इसने तो अपनी जान को हलाकत में डालने का इरादा कर दिया और फिर दूसरी मर्तबा काफिरों के नरगे में, हालांकि 12,000 का लश्कर, लेकिन ये तने तनहा घुस गए उसके अंदर ये सवार और फिर दोनों जानिब से लाशें बिछाते हुए चले जाते हैं और फिर बिजली की तरह वापस आते हैं। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि ये दो मरतबा हमला करके आ रहे हैं, कुफ्फार इनको चारों तरफ से घेर रहे हैं कि ये हमारी तबाही का बाइस है, इसलिए उनको घेरना चाहा। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुफ्फार पर हमला करके इनको तितर बितर कर दिया। ये सवार लश्कर की जानिब वापस आता है। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं कि भाई तूने तो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान को निछावर कर दिया है, तूने तो अपना गुस्सा पूरा अल्लाह के दुश्मनों के ऊपर उतारा है, तू जरा बता तो सही तू कौन है। लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता और फिर से दूसरी मर्तबा थकान उतारने के बाद हमला करने का इरादा कर रहा है। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तूने हमें गमगीन कर दिया है, तू अपना नाम भी हमें नहीं बताता है। तो फिर वहां से एक निस्वानी आवाज आती है, औरत की आवाज आती है कि मैं तुम्हारी नाफरमानी नहीं करती, अमीर की नाफरमानी नहीं कर सकती, नाम तो बताना चाहिए था, लेकिन मुझे शर्म आती है इसलिए कि मैं एक औरत हूं। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि तू औरत और इतना बड़ा मुकाबला, भला तेरा नाम क्या है? फरमाया कि मेरा नाम खौला है और मैं ज़रार इब्न अज़वर की बहन हूँ। भाई के इंतकाम ने मुझे इस बात के ऊपर आमादा किया जो तुमने देखा। और हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सुना तो खूब रोए और फरमाया कि बहन तुम यहाँ पर आराम करो, हम मुत्तफक होकर के एक साथ इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन इस औरत ने कहा कि नहीं खालिद, खुदा की कसम तुम्हें मुझे इजाजत देनी पड़ेगी, मैं इसी तरीके से हमला करूंगी और अपने भाई का बदला लूंगी। हजरत खालिद इब्न वलीद को इजाजत देनी पड़ी। उस औरत की बहादुरी को देख करके फिर से मुत्तफिक होकर के यज्जा हमला करना चाहते हैं, लेकिन यही खौला बिन्ते अज़वर सबसे पहले पहुंच जाती है और सफ़ों को चीरती हुई चली जाती है। और जिनको पहले लोग समझते थे कि ये कौन है, यहाँ तक के लोगों का जानने से पहले ये ख्याल था कि ये खालिद इब्न वलीद है। लेकिन हजरत राफे इब्न उमैरा ने खालिद इब्न वलीद को देखा बाजू में, तो पूछा कि ये कौन है, आप खालिद तो यहाँ पर हो, तो ये हमला कौन कर रहा है? खालिद इब्न वलीद ने उस वक्त कहा था कि मैं भी हैरान हूं कि ये कौन है। इस तरीके से हमला कर रहे थे कि लोगों को ये गुमान हो गया था कि ये औरत खालिद इब्न वलीद है। लेकिन बाद में पता चला कि एक मुसलमान औरत और एक मुजाहिद औरत जब दीन का जज्बा लेकर के हमला करती है तो काफिरों की सफ़ों को भी पलटा देती है। और फिर अब भी उन्होंने ऐसा किया और लश्कर के बीच में घुस करके या साराती ज़िरार कि ए ज़िरार के खून का बदला, इस तरीके से नारा लगाती है और इधर उधर अपने भाई को तलाश करती है। आखिरकार बाद में वो आवाज देती है कि मेरे भाई ज़िरार तू कहाँ है, दुश्मनों ने तुझे शहीद कर दिया है और तू अपने अब्बा जान के पास पहुंच चुका है, जो अब्बा जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शहीद हो चुके हैं। क्या इनके पास तो तू नहीं पहुंच गया? ये कुफ्फार ने कत्ल करके तुझे कहीं जंगल के अंदर तो नहीं डाल दिया?
تجھے کہاں ہے؟ مجھے معلوم تو ہونا چاہیے کہ تو زندہ ہے مردہ ہے، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ مسلمان ان کی آواز کو سن کر کے رو رہے ہیں اور برابر ان کے رونے کی آواز آتی ہے اور برابر گھمسان کی لڑائی جاری ہوتی ہے کہ اسی دوران والی ہمس کے لشکر میں سے کچھ لوگ بھاگتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر کی جانب آئے اور الامان الامان کی آواز لگائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو امن دے دو۔ ان کو امن دیا گیا۔ امن دینے کے بعد انہوں نے کہا ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ کہا صلح تو فی الحال نہیں ہو سکتی، ہمارے سردار کے ساتھ یہ تو سب کچھ ہوگا، فی الحال ہم تمہیں امن دیتے ہیں، لیکن ہمیں ایک بات پوچھنا ہے کہ ہمارا ایک بہادر جنرل یہ تمہاری فوج کے اوپر آیا ہوا تھا اور اس کو شہید کر دیا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ تمہیں معلوم ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ وہ ننگی پیٹھ تھی۔ وہ کہا ہاں ان کی پیٹھ ننگی تھی۔ کہا کہ جو بہت ہمارے لشکروں کو بے تحاشا قتل کر رہا تھا، وہ کہا ہاں وہ ہمارے والی ہمس کے بیٹے کو قتل کیا، وہ کہا ہاں بس وہی زرار کہاں پر ہے؟ کہا ابھی یہ والی ہمس نے اس کو ہمس کی جانب 100 سواروں کی نگرانی کے اندر بھیج دیا ہے تاکہ بادشاہ کے سامنے پیش کرے کہ اتنے بہادر کو میں نے پکڑ لیا ہے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو رافع ابن امیرہ سے فرماتے ہیں کہ تم جلدی کرو اور ان 100 آدمیوں کے دستے کو پکڑ لو ہمس جانے سے پہلے اور کسی طریقے سے زرار کو چھڑا لو، کیونکہ تم ان راستوں سے بہت واقف ہو۔ رافع ابن امیرہ راستے کے اندر برابر گھوڑے دوڑاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو لے کر جاتے ہیں۔ ان کی بہن خولا نے بھی اصرار کیا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ بھیجو، ان کو بھی بھیجا جاتا ہے۔ اب یہ قافلہ جاتا ہے، راستے کے اندر انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ 100 سوار یہاں پر ہے تو ان کے آگے گھاٹ کے اندر کمین لگا کر کے چھپ کر کے بیٹھ گئے اور حضرت رافع ابن امیرہ نے کہا کہ دشمن یہاں سے نکلے تو فوراً حملہ کر دو۔ اب یہ 100 آدمی، ان کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ مسلمانوں کا کوئی لشکر ہمارے سامنے آئے گا، تو وہ آرام سے جا رہے تھے۔ اب گرد و غبار بلند ہوئی۔ رافع ابن امیرہ نے کہا کہ اب یہ کافروں کا لشکر آ رہا ہے، جیسے ہی قریب میں آئے ان کے اوپر ٹوٹ پڑو۔ یہ لشکر قریب میں آتا ہے اور ان میں سے ایک شیر اسلام کی آواز بلند ہوتی ہے کہ اے مخبر، میری خبر میری قوم کو اور میری بہن خولا کو پہنچا دو، مجھے دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور میری مشکل باندھ لی ہے، میں ہاتھ پاؤں بندھا ہوا ہوں اور وہ لوگ میرے سامنے لشکر بند ہو کر کے کھڑے ہیں اور یہ موت تو اب میرے پاس آ جا اور یہ آنسو تو میرے رخسار کے اوپر بہہ جا، اب میرے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جب ان کی بہن خولا نے بھائی کی آواز کو پہچانا تو فرمایا کہ بھائی اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، گھبرانا نہیں، اللہ نے تیری مدد کے لیے ہم کو بھیج دیا ہے۔ اور یہ بہادروں کی فوج اور یہ خولا جو 12,000 کے لشکر میں تنہا گھس جاتی تھی تو ان 100 آدمیوں کی تو کوئی بساط ہی نہیں تھی ان کے آگے۔ چنانچہ 1 گھنٹہ فقط ہوا اور 1 گھنٹہ کے اندر پورے کا پورا ان کا جو لشکر تھا 100 کا، ان تمام کو تہی تیز کر دیا اور حضرت زرار ابن ازور کو چھڑا لیا جاتا ہے اور ان کی بہن نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کے بندھنوں کو چھوڑا اور بھائی نے بہن کو مبارکبادی دی اور دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور اس طریقے سے حضرت زرار ابن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑا لیا جاتا ہے۔ اور بعد میں وہ 5 آدمیوں کے بھی چھڑانے کا واقعہ، وہ بھی مختصر تھوڑی سی جھڑپ کے بعد ان کو بھی چھڑا لیا جاتا ہے اور اللہ اس طریقے سے مسلمانوں کو نجات دیتا ہے۔ اور یہ 60 آدمیوں نے 60,000 کو بھگا دیا اور جو قید ہوئے تھے ان کو بھی واپس لے لیا۔ ایسی بہادری چند مسلمانوں نے دکھائی۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا ہی جذبہ اور ولولہ اور ایسا ہی حوصلہ ہمارے اندر پیدا فرمائے اور حضرت خولا جیسا ولولہ ہماری ماں بہنوں کو بھی عطا فرمائے
کہ جب ضرورت پڑی تو وہ بھی مردانہ وار اسی طریقے سے مقابلے کے لیے تیار رہے. اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ پر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. الحمد للہ رب العالمین. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لنا صلاح ولا رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم. 2 عشرے گزر گئے اور تیسرا عشرات شروع ہونے والا ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. تو ہمیں رحمت کا بھی مستحق بنا لے, اپنی مغفرت کا بھی مستحق بنا لے, اور تیسرا عشرہ جو عتق من النار ہے ہم کو دوزخ سے آزادی بھی عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. ہم گنہگار ہیں, اقرار کرتے ہیں. اقراری مجرموں کو تو دنیا والے بھی معاف کر دیتے ہیں. تو غفور رحیم ہے. یا اللہ ہمیں گناہوں کا اقرار ہے, بلکہ گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں. یا اللہ اپنی رحمت کی رسی کے ذریعے تو ہمیں گناہوں کے سمندر سے نکال دے, اور یا اللہ تو ہمیں صلاحیت والا بنا دے, اور یا اللہ تو ہمیں عافیت عطا فرما دے, نور ایمان سے ہمیں منور فرما دے, تقوی سے ہمیں مزین فرما دے, اور ہماری آنکھوں کی اصلاح فرما دے, ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے, اور یا اللہ بد نگاہی سے اور بد نظری سے تو ہماری حفاظت فرما, اور برا اور غلط سننے سے تو ہماری حفاظت فرما, حرام کھانے سے تو ہمارے پیٹوں کی حفاظت فرما, حرام سوچنے سے تو ہمارے دماغوں کی حفاظت فرما, حرام کام کرنے سے تو ہمارے ہاتھ پاؤں کی حفاظت فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. تو نے یہ بدن کے اعضاء دیے ہیں تاکہ ہم تیری اطاعت کے اندر کام لگائے, لیکن ہم نے تو ایک عضو کو نافرمانی میں استعمال کیا ہے. یا اللہ اس جرم عظیم کو تو معاف فرما دے, اور ہمارے ہر عضو کو تو صحیح کام کے اندر لگا دے. یا اللہ ہدایت کا راستہ دیکھنے والی آنکھیں بنا دے, صحیح دیکھنے والی آنکھیں بنا دے, محبت کی نظر سے دیکھنے والی آنکھیں بنا دے, ماں باپ کی اطاعت کو دیکھنے والی آنکھیں بنا دے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرے ایسی آنکھیں تو ہماری بنا دے. اور یا اللہ ہمارے دل بھی تیری طاعت پر قربان بنا دے, اور یا اللہ تیرے راستے میں قربان ہونے کا جذبہ تو ہمارے دلوں کے اندر عطا فرما دے. اور یا اللہ تلاوت کلام پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, اور تلاوت کلام سننے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ تیرا کلام پڑھے اور تیرا کلام سنے, اس کی توفیق عطا فرما. غلط بولنے اور غلط سننے سے تو ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری موت کو آسان بنا, موت میں برکت دے, مابعد الموت میں برکت دے, میدان محشر کو ہمارے لیے آسان بنا دے. اور یا اللہ پل صراط کو آسانی سے ہمیں گزار دے, اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر ہمیں تو نصیب فرما, آپ کی شفاعت تو ہمیں نصیب فرما. اور یا اللہ تو ہمیں جنت کے اندر داخل فرما. اور یا اللہ میدان محشر میں تیرے عرش کا سایہ ہمیں نصیب فرما. اور یا اللہ دنیا میں بھی ہمیں سرخ رویاں عطا فرما, آخرت میں بھی ہمیں سرخ رویاں عطا فرما. اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم مسلمان جہاں جہاں پر پریشان ہے, یا اللہ ان تمام جگہوں پر تو ان کی نصرت فرما, فلسطین میں ان کی مدد فرما, کشمیر میں ان کی مدد فرما. اور یا اللہ ہندوستان کے اندر جگہ جگہوں پر ان کی مدد فرما. اور یا اللہ کھمبات کے اندر بھی مسلمانوں کے اوپر پریشانیاں ہیں, یا اللہ ان پریشانیوں کو تو حل فرما, تو ان کی غیبی امداد فرما. اور یا اللہ
کفار کے نصیب میں اگر تو نے ایمان لکھا ہو تو جلد از جلد ان کو ایمان سے مصرف فرما، ان کو ہدایت کی راہ پر قائم فرما، اور یا اللہ ان کو انصاف کرنے والا بنا دے، اور یا اللہ اگر ایمان بھی ان کے حق میں نہیں ہے، انصاف بھی ان کے حق میں تو نے نہیں لکھا، تو یا اللہ ان کو ان کی اسکیم و سمیت، ان کی سازش و سمیت یا اللہ ان کو زمین کے اندر تو دھسا دے اور ان کو ملیہ میٹ فرما دے، اور یا اللہ تیرے دشمنوں کو تو ہلاک فرما دے۔ یا اللہ دشمن تانا دے رہے ہیں کہ تم اگر صحیح ہوتے تو اللہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتا۔ یا اللہ بے شک تیری نصرت تو تیار ہے، لیکن ہمارے احوال بھی تو ایسے ہونے چاہیے۔ یا اللہ ہم نے اپنے اعمال کے ذریعے تجھے دور کر دیا ہے، تو یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہمارے گناہوں کی بنا پر ہم سے ناراض نہ ہو، بلکہ تو ہی ہمیں معاف فرما، تو ہی ہمارے اعمال کی اصلاح فرما، اور تو ہی ہمیں اپنی نصرت کا مستحق بنا، اور تیری مدد کی ہوائیں پورے ہندوستان کے اندر چلا دے، پوری دنیا کے اندر چلا دے، اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دے۔ اور یا اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما، آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔